السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکا۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو یک طرفہ پروسیڈنگس ہوتی ہیں فیملی کورٹ میں، ایکس پارٹی پروسیڈنگس ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے کہ کب اور کون سے حالات میں فیملی کورٹ میں دعویٰ یک طرفہ ڈگری ہوتا ہے، ایکس پارٹی پروسیڈ ہوتا ہے، اور کن حالات میں، اور ڈیفینڈنٹ کو مدعا لائے کیسے جو یک طرفہ جو ڈگری ہو چکا کیس اس میں وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور منسوخی کی جو اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگ اور ڈگری، وہ کیسے فائل کرتا ہے اور کون سی کورٹ میں فائل کرنی ہوتی ہے، اس سارا کا یعنی کہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ اوور آل میں کور کروں گا اس ویڈیو میں۔ تو بیفور واچنگ دس ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پلیز آلسو شیئر دس ویڈیو۔ اس حوالے سے جو ہمارے پاس ریلیونٹ لا ہے جو ایکس پارٹی کو ڈیل کرتا ہے، ایکس پارٹی معاملات کو، یک طرفہ معاملات کو، اسپیشلی فیملی لا میں ہی، تو کیونکہ ہم فیملی لا کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو سیکشن 9 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، سیکشن 9 کا جو سب سیکشن 6، 7 اینڈ 8 ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 9 اس کا سب سیکشن 6، 7 اینڈ 8 اسے ڈیل کرتا ہے۔ اب سیکشن 6 میں کیا لکھا ہے کہ جب مدعا لے جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اخبار اشتہار ہونے کے بعد، اس کی تعمیل ہونے کے بعد، نوٹس کی سروس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو جو عدالت ہے وہ کیس کو یک طرفہ ڈگری کر دے گی، یک طرفہ پروسیڈ کر کے ایویڈنس لے کے کیس کو مکمل ڈگری کر دے گی۔ اس میں یہ لکھا ہے ان اینی کیس ان وچ اے ڈگری از پاسڈ ایکس پارٹی اگینسٹ اے ڈیفینڈنٹ انڈر دس ایکٹ he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree to the family court by which the decree was passed for an order to set it aside۔ یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے، ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ سیکشن 9 سب سیکشن 7 کے تحت جب کیس یک طرفہ ڈگری ہو جاتا ہے تو ڈگری کی کاپی، مکمل ججمنٹ، دعویٰ اور ڈگری کی کاپی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے پتے پر سینڈ کی جاتی ہے، وہ بھیجی جاتی ہے، بذریعہ ڈاک بھیجی جاتی ہے۔ اور اس میں اگر یک طرفہ پروسیڈ ہو چکا ہے اور جو لیمیٹیشن کی بات اس سیکشن میں 6 میں سب سیکشن 6 میں لیمیٹیشن کی بات ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا لے ہے، وہ اس نوٹس اسے جو ڈگری کا نوٹس اسے بھیجا گیا ہے، ڈگری کی کاپی اس کے پتہ پر سینڈ کی گئی، اس نوٹس کے 30 دن کے اندر وہ درخواست منسوخی یک طرفہ اسی عدالت میں فائل کر سکتا ہے، اسی عدالت میں دائر کر سکتا ہے جس عدالت نے اس کیس کو یک طرفہ ڈگری کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب کہ دائر کرنے کے بعد کیا ہوگا، if he satisfies the family court that he was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was heard or called for hearing، کہ وہ ثابت کرے، وہ عدالت کو بتائے کہ مجھے ایک تو پراپر سمن نوٹسز وغیرہ کی تعمیل نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ میرے کچھ ایسے ان اوائڈیبل کوئی ایسے ناگزیر حالات تھے جن کی وجہ سے میں عدالت حضور میں پیش نہیں ہو سکا۔ جب عدالت میں کیس چل رہا تھا، عدالت مجھے بلا رہی تھی، تب میں نہیں پیش ہو سکا۔ تو اس کے بعد فیملی کورٹ کیا کرے گی، دا فیملی کورٹ شیل آفٹر سروس آف نوٹس آن دا پلینٹف، تو جو فیملی کورٹ ہے وہ مدعی کو نوٹس کرنے کے بعد آن سچ ٹرمز ایز ٹو کوسٹس ایز اٹ ڈیمز فٹ میک اے آرڈر فار سیٹنگ اسائڈ دا ڈگری ایز اگینسٹ ہم اینڈ شیل اپوائنٹ اے ڈے فار پروسیڈنگس ود دا سوٹ۔ تو جو فیملی کورٹ ہے وہ ہر جانے کے ساتھ یا کوئی ایسی شرط کے ساتھ، کوئی بھی کنڈیشن کے ساتھ اس اپلیکیشن کو منظور کرتے ہوئے نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے اس میں ڈیٹ مقرر کر دے گی اور اس سے جواب دعویٰ لے گی، اور یعنی کہ اسے کہے گی کہ آپ کی اپلیکیشن اب منظور ہو چکی ہے، اب آپ اس میں جواب دعویٰ داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کی پروائزو ہے سب سیکشن 6 کی پروائزو، پرووائڈڈ دیٹ ویئر دا ڈگری is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of the other defendants also، کہ جہاں پر ڈیفینڈنٹس زیادہ ہوں اور یہ ایک ڈیفینڈنٹ کے حوالے سے ڈگری سیٹ اسائڈ کی جانی مناسب نہ ہو، تو جو عدالت ہے وہ تمام
ڈیفینڈنٹ کے حق میں اس اپلیکیشن کو منظور کر کے تمام کی حد تک جو ڈگری ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے گی. درخواست منسوخی جو ہے وہ تمام کی حد تک وہ منظور کر لے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سیکشن 7 ہے دا نوٹس آف پاسنگ آف این ایکس پارٹی ڈگری ریفر ٹو ان سب سیکشن 6 shall be sent to the defendant by the family court together with the certified copy of the decree within 30 days of the passing of the decree. کہ اب جو سب سیکشن 7 ہے یہ کہتا ہے کہ جب کیس ڈگری ہو گیا، اب ڈگری ہونے کے بعد جو عدالت ہے وہ اپنی ججمنٹ اور ڈگری کی سرٹیفائڈ مصدقہ نقل کے ساتھ 30 دن کے اندر اندر ڈیفینڈنٹ کے پتہ پر تھرو ڈاک بذریعہ کوریئر پروسیسر سرور رجسٹرڈ پوسٹ یا اکنالجمنٹ یا کسی بھی دوسرے سورس سے جیسے وہ مناسب سمجھے وہ ڈیفینڈنٹ کے پتہ پر بھیجے گی. اس کے بعد سب سیکشن 8 ہے سروس آف نوٹس اینڈ اٹس اکمپینیمنٹس ان دا مینر پرووائڈیڈ ان سب سیکشن 7 شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ڈیو سروس آف دا نوٹس اینڈ ڈگری آن دا ڈیفینڈنٹ. تو وہی بات ہے کہ وہ نوٹسز وغیرہ کے لیے ایک ڈیو پروسیس سروس سمجھا جائے گا جو اس بعد میں نوٹس بھیجا جائے گا. تو یہ وہ معاملہ آتا ہے کہ کیسے آپ نے ایکس پارٹی ڈگری ہوا اور کیسے آپ نے اپلیکیشن آپ سیٹنگ سائٹ کے اپلیکیشن کیسے فائل کرنی ہے اور اس پر کیا پروسیجر ہونا ہے اور ساری چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی. اس کے بعد آتا ہے کہ اب جب جواب دعویٰ بھی چلا گیا اور جواب دعوے کے بعد اب فیملی کورٹ کیس کے ساتھ کیا کرے گی، کیس کو پرسو کیسے کرے گی، کون سی کارروائی ہوگی، یہ انشاءاللہ کس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.